نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 تا آیت نمبر 76۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر آئے تھے فرعون نے اسے جادو کہہ کر انکار کر دیا تھا ایمان لانے سے، اور مقابلے کے لیے وقت مقرر ہوا، دن مقرر ہوا، اور پھر مقررہ وقت پر بلائے گئے تمام جادوگروں کو میدان میں اکٹھا کیا گیا۔ مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں، تو اس موقع پر تمام جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے، یعنی اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینکی تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بھی اپنا عصا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا بھی زمین پر پھینک دیا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سارے سانپ اس نے نگل لیے۔ جادوگر بے بس ہو گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا، تو اس موقع پر انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سارے جادوگر سجدہ میں گر پڑے۔ وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کر کے ہمارے جادو کو ناکام بنا دیا ہے۔ تو اس وقت قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر۔ فرعون چونکہ بادشاہ تھا اور بڑا جابر اور ظالم تھا، تو وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے بلائے ہوئے جادوگر اسے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور اس طرح اس کی شکست کی راہ ہموار کریں۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تو فرعون کہنے لگا تم میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ اور اس کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہو؟ تو یہ تو لگتا ایسے ہے جیسے تم نے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے، کوئی ڈرامہ کیا ہے، تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی لگتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ جس نے تمہیں بھی جادو کا فن سکھایا ہے۔ تم سب استاد شاگرد ایک ہی مزاج کے ہو اور تمہاری بات آپس میں ایک ہے، اور ملی بھگت سے مجھے تم نے دھوکہ دیا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا میں تمہیں اس کی سخت سے سخت سزا دوں گا اور سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی پر لٹکا دوں گا۔ لوگ دیکھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی سزا دی گئی ہے، تم میرے محکوم ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کر رہے ہو، لہذا تمہیں سولی پر لٹکانے کی سزا بھی دی جائے گی۔
فرعون کو غصہ تھا اس بات پر بہت زیادہ کہ جن جادوگروں کو میں نے بلایا میری دعوت پر آئے ہیں اور ان کو آنے کی فیس بھی میں نے ادا کرنی ہے، اور اگر وہ جیت جاتے تو ان کو انعام و اکرام سے بھی میں نے نوازنا تھا، وہ مہمان بھی میرے ہیں، ان کا میزبان بھی میں ہوں، اور مجھ سے پوچھے بغیر یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو فرعون نے جادوگروں کے لیے سخت ترین سزا تجویز کرنے کی دلیل یہ دی کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون دیر پار رہنے والا ہے۔ یعنی فرعون نے جادوگروں کو سخت ترین الفاظ میں دھمکی دی کہ اگر وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے سے باز نہ آئے تو انہیں سخت ترین سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جادوگر حق کو پہچان چکے تھے اور اب وہ فرعون کے جال میں دوبارہ پھنسنے کے لیے تیار نہ تھے، رائے ہدایت کو دیکھ چکے تھے، لہٰذا گمراہی کے راستے پر دوبارہ پلٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایمان کی حلاوت چکھ چکے تھے تو اب وہ کفر کی طرف پلٹنا گوارا نہ کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے فرعون کو جواب دیا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وہ کہنے لگے ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل کے آنے پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قول، ان کا فعل، ان کے معجزات، ان کا نورانی چہرہ، یہ سب دلائل تھے جن کو جادوگر پہچان کر ایمان لا چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے فرعون سے کہا کہ ان حقائق کی موجودگی میں ہم تیری بات نہیں مان سکتے۔ کہنے لگے والذی فطرنا، ہم اس ذات کے مقابلہ میں بھی تجھے ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم تیری سزا سے بھی نہیں گھبراتے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، پس تو جو فیصلہ چاہتا ہے کر لے، کر گزر، ہم ہرگز خوف زدہ نہیں ہوں گے، ہم ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر انہوں نے بڑی دلیل کی بات کی، فرمایا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ تو اس دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے جسے تو ختم کر سکتا ہے، تو بے شک اپنا فیصلہ صادر کر دے، ہم ایمان سے واپس نہیں پلٹیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط مبارک روانہ فرمائے اور ان کو دعوت دی تو روم کا جو حکمران تھا ہرقل، اس کو بھی نامہ مبارک بھیج کر اسلام لانے کی دعوت دی گئی تھی، اور یہ نامہ مبارک یعنی خط مبارک حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا گیا۔ جب یہ خط بادشاہ کے دربار میں ہرقل کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کے کچھ لوگ یہیں کہیں ہوں تو انہیں بھی حاضر کیا جائے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت تجارتی قافلہ کی قیادت کر رہے تھے ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہرقل نے بہت سے سوال کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے نفی میں جواب دیا۔ تو اس پر ہرقل پکار اٹھا کہ یہ ایمان کی ہی بشاشت ہے، جب یہ دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر ایماندار ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی خوف، کوئی لالچ اہل ایمان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ تو وہ اشخاص، وہ افراد جو کچھ دیر پہلے جادوگر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بنے ہوئے تھے، اب وہ ایمان میں پختہ ہو چکے تھے اور وہ صدیقوں، شہیدوں اور اولیاء اللہ کے درجے میں پہنچ چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا پختہ ایمان لمحوں میں انہیں کیسے حاصل ہوا؟ یعنی ابھی وہ تازہ ایمان لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو، ان کے دین کی سچائی کو اور ان کے معجزے کو دیکھ کر، ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حق کو سمجھ گئے تو ایمان تو قبول کر لیا، لیکن اتنا پختہ ایمان کہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا کہ اے فرعون تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم ایمان اب نہیں چھوڑ سکتے۔
بہت بڑی بات ہے، تو اتنا مضبوط ایمان ان کو کیسے حاصل ہوا؟ تو یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دستور یہ تھا کہ جب دو افراد یا دو گروہ آپس میں مقابلے کے لیے میدان میں اترتے تھے تو ایک طرح کی وضاحت اختیار کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، فٹ بال کی ٹیم ہے تو اس میں دونوں طرف کی ٹیمیں جو ہیں کھلاڑیوں کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے، کلر مختلف ہوتی ہیں، رنگ مختلف ہوتی ہیں۔ کرکٹ کے کھلاڑیوں کا دونوں ٹیموں کا ایک جیسا لباس ہوتا ہے، تو مقابلے میں آنے کے لیے ایک ہی جیسی وضاحت۔ تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور دستور کے مطابق ہم نے ایسی ہی وضاحت اختیار کرنی ہے، شکل و صورت بنانی ہے جیسی حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی ویسا لباس تیار کرا جس طرح لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنے ہوتے ہیں۔ ہمارے سر پر بھی ویسی ہی دستار اور پگڑی ہونی چاہیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، ہمارے ہاتھوں میں بھی ویسا عصا ہونا چاہیے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو فرعون نے ان کے لیے ویسا لباس تیار کرایا، ویسی پگڑیاں تیار کرائیں، ویسی عصا ان کے لیے تیار کیے، تو وہ ظاہری طور پر پوری شکل و صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنا کر میدان میں آئے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے پیغمبر بہت محبوب ہیں، اور جس طرح اللہ کو اپنے پیغمبر پیارے ہیں اسی طرح اپنے پیغمبروں کی ہر ادا بھی اللہ کو پیاری ہے۔ تو جب ان جادوگروں نے، جبکہ وہ جادوگر تھے، بے ایمان تھے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ کفر پہ تھے، مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت اختیار کر لی، تو اللہ رب العزت کو ظاہری صورت اختیار کرنا ہی اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا پختہ ایمان عطا فرما دیا کہ فرعون جیسا جابر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ اور جو کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اپنائے گا تو خود ہی اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں محبوب جو آپ کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قانون دستور بتا دیا میرے محبوب، اعلان کر دیجئے، کامیابی چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، رب کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، یا رب تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے تمہیں، تو فتبعونی، آؤ میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، صورتاً اور سیرتاً۔ تو جب میری اتباع کرو گے، کامل اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ تو وہ جادوگر جو ایمان لے آئے وہ کہنے لگے تھے انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ ہم بڑے بڑے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور اس جادو جیسی چیز سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ فرعون سے کہنے لگے کہ تو نے ہمیں مجبور کر کے اللہ کے نبی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، ہم اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں۔ تمہارے نزدیک تو تمہاری سزائیں ہیں اور تم دیر پا ہو، مگر یاد رکھو ہمارے نزدیک واللہ خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ انعام بھی اللہ کی طرف سے ہے اور سزا بھی اللہ کی طرف سے دیر پا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے انہو من یأت ربہ مجرما، بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا فإن لہ جہنم، پس اس کے لیے جہنم تیار ہے، اور وہ ایسی بری جگہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں داخل ہونے والا نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا، کیونکہ زندگی تو راحت اور خوشی سے تعبیر ہوتی ہے جو وہاں پر بالکل نہیں ہوگی، اور موت آ کر ختم کر دیتی ہے، مگر جہنم والے کو موت بھی نہیں آئے گی، اس لیے فرمایا کہ وہ نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، سزا، دکھ، تکلیف، اذیت ہی ہوگی۔ ایسا شخص ہمیشہ ذہنی، روحانی اور جسمانی پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ اور اس کے برخلاف ومن یأتہ مؤمنا، اور جو کوئی ایمان کی حالت میں اپنے پروردگار کے حضور پیش ہوگا
جو اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت، آسمانی کتابوں اور قیامت پر ایمان رکھنے والا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ قد عمل الصالحات، اس نے نیک اعمال بھی انجام دیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کو بلند درجات نصیب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، رہائش کے قابل باغات نصیب ہوں گے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ نعمت انہیں وقتی طور پر نہیں ملے گی بلکہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی یہ نعمت۔ فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ اس شخص کے لیے ہے جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ یہ انعام اس کو ملے گا جس نے اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بد اخلاقی سے اور بد اعمالی سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ان نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے دھمکیاں تو دیں، مگر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ فرعون نے انہیں وہی سزا دی ہوگی جس کی اس نے دھمکی دی تھی، اور بعض حضرات فرماتی ہیں کہ ان میں سے کچھ کو اس نے سولی پر لٹکا دیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ 70 افراد کو شہید کیا گیا۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ وہ لوگ ایمان پر قائم رہے، اللہ رب العزت نے انہیں بلند درجات عطا فرمائے، اور کامل ایمان لا کر ان میں سے کچھ شہادت کے مرتبے کو پہنچے، کچھ ولایت کے مرتبے کو پہنچے، اور فرعون اور اس کی جماعت ذلیل و خوار ہوئی، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں میں لگے رہے اور سازشیں ہی کرتے رہے۔ اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔